بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن کریم کے ایک خاص صورت کی تلاوت کریں تو زمین سے آسمان تک نور ہی نور برسے گا اور قدرت کے خزانے آپ پر مہربان ہو جائیں گے۔ صبح کی پہلی کرن جب زمین کو چھوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے بے شمار راز انسان کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ اگر دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے ہو، قرآن کریم کی تلاوت سے ہو اور نماز فجر سے ہو تو پورا دن برکت، کامیابی اور سکون سے بھر جاتا ہے۔ لیکن اگر فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن کریم کے ایک مخصوص سورت پڑھ لی جائے تو آسمانوں سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور زمین سے آسمان تک نور کی برسات ہوتی ہے۔ یہ سورت اللہ تبارک و تعالی کی عظمت، اس کی قدرت، اس کے انعامات اور اس کی مہربانیوں کا خوبصورت بیان ہے۔ اس مبارک گھڑی میں جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہو کر یہ سورت پڑھتا ہے تو وہ اپنے رزق، صحت، عزت، گھر اور کاروبار اور دل کے سکون کے دروازے کھول لیتا ہے۔ فجر کی سنتیں ویسے ہی عظیم فضیلت رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ صحیح مسلم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2 رکعتیں کتنی عظیم ہے، ان کی قدر دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نفل نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے تھے جتنی فجر کی 2 رکعتوں کی کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ سنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ اہم تھی۔ اب سوچیں کہ ان 2 رکعتوں کے بعد اگر آپ قرآن کریم کی ایک ایسی صورت پڑھ لیں جو فرشتوں کی توجہ، اللہ تبارک و تعالی کی خاص مدد اور آسمانی خزانوں کی کنجی ہے تو آپ کی زندگی کیسے نہ بدل جائے گی۔ یہ صورت نہ صرف روح کو تازگی دیتی ہے بلکہ دل کو سکون، زندگی کو سمت اور تقدیر کو بلندی عطا کرتی ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اپنے غیبی خزانے کھول دیتا ہے اور بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ آئیے آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ یہ کون سی صورت ہے، اس کے کیا کمالات ہیں اور اسے کب، کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو جس صورت کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ قرآن پاک کی ایک نہایت پیاری اور بابرکت صورت ہے۔ اگر اسے فجر کی 2 سنتوں کے بعد پڑھا جائے تو زمین سے آسمان تک نور کی برسات ہو جاتی ہے اور قدرت کے خزانے اس شخص پر مہربان ہو جاتے ہیں۔ یہ صورت عرش والوں کو بہت پسند ہے۔ اسے پڑھنے والے کی اللہ تبارک و تعالی نہ صرف مغفرت فرماتا ہے بلکہ اس کے لیے رزق اور دولت کے دروازے کھول دیتا ہے اور غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ یہ صورت اتنی طاقتور اور بابرکت ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والے کی تقدیر بدل جاتی ہے اور اس کے مقدر کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں خاص برکت اور شفا رکھی ہے۔ اسے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے اور اس کی برکتوں سے گھر مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس صورت کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ صورت اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور اس کی عظمت کا بیان ہے جو بندے کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور اسے ہر مشکل سے نکالتی ہے۔ محترم ناظرین اکرام، ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک شامی نے اٹھ کر کہا، اے امیر المؤمنین، میں آپ سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، سمجھنے کے لیے سوال کرو، ضد بازی کے لیے نہیں۔ مسجد میں موجود لوگ اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ شامی نے پوچھا، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کیا خلق کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ نے نور کو خلق کیا۔
شامی نے پوچھا آسمانوں کو کس چیز سے بنایا؟ فرمایا پانی کے بخارات سے۔ شامی نے کہا زمین کس سے بنائی گئی؟ فرمایا پانی کی جھاگ سے۔ شامی نے پوچھا پہاڑ کس سے بنائے گئے؟ فرمایا پانی کی موجوں سے۔ شامی نے کہا مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا کیونکہ زمین اس کے نیچے سے بچھائی گئی۔ شامی نے پوچھا آسمانی دنیا کس سے بنائی گئی؟ فرمایا رکی ہوئی فوج سے۔ شامی نے کہا سورج اور چاند کا طول و عرض کیا ہے؟ فرمایا 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ۔ شامی نے پوچھا ستاروں کا طول و عرض کیا ہے؟ فرمایا 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ شامی نے کہا 7 آسمانوں کے رنگ اور ان کے نام بتائیں۔ فرمایا آسمان دنیا کا نام رفیع ہے اور وہ پانی اور دھوئیں سے بنا، اس کا رنگ پانی جیسا ہے۔ آسمان دوم کا نام فزوم ہے، اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ آسمان سوم کا نام معدون ہے، اس کا رنگ ملتا جلتا ہے۔ آسمان چہرم کا نام ارفلون ہے، اس کی رنگت چاندی جیسی ہے۔ آسمان پنجم کا نام خون ہے، اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ آسمان ششم کا نام عروس ہے، وہ سبز یاقوت کا ہے۔ آسمان ہفتم کا نام اجماع ہے، وہ سفید موتی کا ہے۔ شامی نے پوچھا بیل ہمیشہ سر جھکائے کیوں رہتا ہے اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتا؟ فرمایا جب سے بنی اسرائیل نے بیل کی پوجا کی اس دن سے وہ شرم کی وجہ سے آسمان کی طرف نہیں دیکھتا۔ شامی نے پوچھا وہ نبی کون تھے جنہوں نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کیا؟ فرمایا حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام نے حبار اور راحیل سے بیک وقت نکاح کیا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسے حرام کر دیا۔ اضافی مواد اس حوالے سے قرآن پاک میں سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں 2 بہنوں سے بیک وقت نکاح کی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ شامی نے پوچھا 2 بہنوں سے نکاح کیوں حرام ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بہنوں سے نکاح نہ کرو کیونکہ اس سے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ شامی نے پوچھا مد و جزر کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے سمندروں پر ایک فرشتہ رمان مقرر کیا ہے، جب وہ پاؤں سمندر میں رکھتا ہے تو مد ہوتی ہے اور جب نکالتا ہے تو جزر ہوتی ہے۔ شامی نے پوچھا جنات کا باپ کون ہے؟ فرمایا جنات کا جد اعلیٰ شعان ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے آگ کے شعلے سے بنایا۔ شامی نے پوچھا کہ اللہ نے جنات کی طرف نبی بھیجا؟ فرمایا ہاں، اللہ نے یوسف نبی علیہ السلام کو بھیجا لیکن جنات نے انہیں قتل کر دیا۔ شامی نے پوچھا ابلیس کا آسمان میں کیا نام تھا؟ فرمایا حارث۔ شامی نے پوچھا آدم کا نام آدم کیوں رکھا گیا؟ فرمایا کیونکہ وہ زمین کی خاک سے بنائے گئے۔ شامی نے پوچھا میراث میں مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 کیوں؟ فرمایا حوا نے خوشہ اٹھایا، اس میں 3 دانے تھے، 1 وہ خود کھا گئی اور 2 آدم علیہ السلام کو کھلائے، اس لیے مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ ملا۔ شامی نے پوچھا کون سے انبیاء مختون پیدا ہوئے؟ فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام کو شیس، ادریس، نوح، شام بن نوح، ابراہیم، داؤد، سلیمان، لوط، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختون پیدا کیا۔ شامی نے پوچھا آدم کی عمر کتنی تھی؟ فرمایا 930 سال۔ شامی نے پوچھا سب سے پہلے شعر کس نے کہا؟ فرمایا آدم علیہ السلام نے۔ شامی نے پوچھا انہوں نے شعر کب اور کیوں کہا؟ فرمایا جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اترے اور قابل نے حابل کو قتل کیا تو انہوں نے یہ شعر کہا شہر اور اس کے رہنے والے بدل گئے، زمین کا چہرہ گرد آلود ہو گیا، ہر رنگ و ذائقہ بدل گیا، خوبصورت چہرے کی بشاشت ماند پڑ گئی۔ میں اپنی لمبی زندگی کو غم کا باعث سمجھتا ہوں، کیا موت سے مجھے چین ملے گا؟ میں آنسو کیوں نہ بہا ہوں کہ حابیل قبر میں مدفون ہو گیا، قابل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، ہائے غم و حسرت میرا بیٹا گم ہو گیا۔ جب آدم نے یہ مرثیہ پڑھا تو ابلیس نے جواب میں شعر کہا تو شہر سے دور ہو جا، میری وجہ سے تیری جنت تنگ ہوئی،
جہاں تو اور تیری زوجہ سکون سے رہتے تھے۔ میری مکر سے تو بچ نہ سکا اور قیمتی سرمایہ چلا گیا۔ شامی نے پوچھا آدم علیہ السلام فراق جنت میں کتنا روئے؟ فرمایا وہ 100 سال تک روتے رہے۔ ان کی دائیں آنکھ سے دجلہ اور بائیں سے فرات جتنے آنسو نکلے۔ شامی نے پوچھا آدم نے کتنے حج کیے؟ فرمایا انہوں نے 70 حج پیدل کیے۔ پہلے حج میں ایک لٹیرا ان کے ساتھ تھا جو پانی کے مقامات کی رہنمائی کرتا تھا۔ وہ پرندہ جنت سے آیا تھا، اسی لیے لٹیرے اور خطاف کے کھانے سے منع کیا۔ شامی نے پوچھا خطاف اپنے پاؤں پر کیوں نہیں چلتا؟ فرمایا اس نے 40 سال تک بیت المقدس کا طواف کیا اور آدم کے ساتھ روتا رہا، اسی لیے اس نے گھونسلوں میں رہائش رکھی۔ اس کے پاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتاب کی 9 آیات قیامت تک رہیں گی، یعنی سورۃ الکہف کی پہلی 3 آیات، سورہ بنی اسرائیل کی آیات 45 تا 47 اور سورہ یاسین کی آیات 9 تا 11۔ شامی نے پوچھا کفر کی ابتدا کس سے ہوئی؟ فرمایا ابلیس سے، وہی پہلا کافر ہے۔ شامی نے پوچھا نوح کا اصل نام کیا تھا؟ فرمایا سکن۔ انہیں نوح اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے 950 سال تک قوم پر نوحہ کیا۔ شامی نے پوچھا کشتی نوح کا طول و عرض کیا تھا؟ فرمایا طول 800 ہاتھ، عرض 500 ہاتھ اور بلندی 80 ہاتھ۔ اس کے بعد شامی بیٹھ گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم و دانش کی تعریف کرنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علم اتنا وسیع تھا کہ وہ ہر سوال کا منفرد اور گہرا جواب دیتے تھے جو ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کردہ علم کی گواہی دیتا تھا۔ ایک اور موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے پوچھا وہ کون سے جانور ہیں جو بچہ دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو انڈا دیتے ہیں؟ فرمایا جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچہ دیتے ہیں اور جن کے کان اندر دھسے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں۔ پھر ایک اور شخص نے وہی سوال کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور فرمایا جو جانور دودھ دیتے ہیں وہ بچہ جنتے ہیں اور جو دانہ کھاتے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں۔ ایک تیسرے شخص نے وہی سوال دہرایا تو فرمایا جو جانور خوراک چباتے ہیں وہ بچہ جنتے ہیں اور جو نگل کر کھا جاتے ہیں وہ انڈا دیتے ہیں۔ پھر آپ جلال میں آئے اور فرمایا میں علی بن ابی طالب ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد اور باب علم ہوں، مجھ سے پوچھو جو چاہو، تم قیامت تک یہ سوال پوچھو میں مختلف جواب دوں گا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین اکرام، اب ہم آپ کو اس سورت کے بارے میں بتاتے ہیں جو اتنی طاقتور اور بابرکت ہے کہ اسے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی گھر پر نور برساتا ہے، قدرت کے خزانے بارش کی طرح برستے ہیں اور پڑھنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ جو شخص اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا چاہتا ہے، دنیا و آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، فرشتوں کی توجہ اور عزت پانا چاہتا ہے، یا کسی پریشانی، تنگدستی یا غربت سے نجات چاہتا ہے، وہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد یہ سورت پڑھے، انشاءاللہ اس کے تمام خواہشات پوری ہوں گی، مشکلات ختم ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجات پوری فرمائے گا۔ جان لیں کہ یہ سورت فجر کی 2 سنتوں کے بعد پڑھنی ہے، جب آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں اور ہر دعا مقبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی حفاظت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے جب دل کی مرادیں رب تک پہنچتی ہیں۔ جو بندہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد یہ سورت پڑھتا ہے، عرش کے فرشتے اسے سلام کرتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ سورت زمین پر روشنی بکھیرتی ہے اور عرش الہی پر نور لے جاتی ہے۔ فرشتے اسے بار بار پڑھتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اخلاص، محبت اور ادب سے اسے پڑھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہ تیرا بندہ تیرا خاص کلام خاص وقت میں پڑھ رہا ہے، اس پر رحمت فرما۔
اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے میری محبت کی بات کی، توحید کو بیان کیا، میرے سوا کسی کو یاد نہیں کیا تو میں اسے دنیا اور آخرت میں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ مختصر صورت ہے لیکن اس کے اثرات بے حد ہیں۔ اگر اسے 100 مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ 100 حاجات پوری فرماتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے اور گھر پر نور برساتا ہے۔ بس سچے دل اور یقین سے پڑھیں، اللہ ہر دعا قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ سورۃ الاخلاص ہے، یہ بہت بابرکت صورت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا تم میں سے کوئی ہر رات قرآن کا تہائی حصہ پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا، یہ کون کر سکتا ہے؟ فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے تہائی حصے کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس سورت کو 10 بار پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پھر تو ہم بہت محل بنوائیں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور بہتر دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الاخلاص اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا اعلان ہے، جو دل کو پاک کرتی ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لاتی ہے۔ اب ہم اس عمل کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر فجر کی 2 سنتیں ادا کریں۔ سنتیں ادا کرنے کے بعد اپنی حاجت اور مقصد کو ذہن میں رکھیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود کے بعد سورۃ الاخلاص 33 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے بعد اللہ کے بابرکت نام یا اللہ، یا غنی، یا نور کو ملا کر 33 بار پڑھیں۔ تسبیح یا انگلیوں پر گنتے ہوئے پڑھیں، پھر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد فجر کے 2 فرض ادا کریں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر اس صورت کے وسیع واسطے سے دعا مانگیں۔ اپنی پریشانیاں، تنگ دستیاں اور گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے التجا کریں۔ انشاءاللہ اس صورت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے حالات بدل دے گا۔ گھر پر خزانوں کی بارش ہوگی، زمین سے آسمان تک نور برسے گا، رزق میں بے تحاشا اضافہ ہوگا، غربت اور بیماریاں ختم ہوگی، کیونکہ اللہ نے اس صورت میں خاص شفا رکھی ہے۔ اللہ ہمیں نیکی کی بات سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کی 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔